اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہے اور خاتم المرسلین ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آمنہ اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دین کی بات سلسلہ وظائف۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ توبہ کا ذکر کریں گے اور میں اس سورت کی آخری دو آیات کا جو وظیفہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ہم سورت کا تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ ملاحظہ کر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس پوری سورت میں اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ جب ہم پوری سورت کے خلاصے پہ نظر ڈال لیں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس سورت کے کیا فوائد و فضائل ہیں، تو وظیفہ کرنے کا ہمیں زیادہ جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ سورۃ توبہ مدنی سورت ہے، یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اس کی 129 آیتیں ہیں، اس کے فضائل و فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ مخلص صحابہ کی توبہ قبول کیے جانے کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اس وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ 3 صحابہ کا ذکر ہے اس میں جن سے غلطی ہو گئی تھی اور انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی تھی اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور اس میں ایک پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے توبہ کی تو ان کو کچھ دن کے بعد اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا اور ہمیں یہ بتایا کہ اگر توبہ کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو یہ 3 خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ ایک حج کے موقع پہ نازل ہوا حج سے پہلے، دوسرا خطبہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوا اور تیسرا خطبہ غزوہ تبوک کی واپسی پہ نازل ہوا۔ آیت نمبر 1 سے 16 تک کافروں سے اللہ نے برات ہے اور اس کے بارے میں احکامات ہیں کہ اللہ مشرکوں سے بری زماں ہے اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا اور انہیں 4 ماہ کا ٹائم دیا گیا کہ اس دوران وہ سنبھل جائیں ورنہ ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ البتہ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، یعنی جو عملی مسلمان بن جائیں گے، ان سے ہاتھ روک لیا جائے گا۔ اس کے بعد ترغیب جہاد کا ذکر جو ہے وہ بھی اسی سورہ میں ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کے عذرات کا بھی بیان ہے۔ جو لوگ جہاد پہ نہیں گئے تھے تو بعد میں وہ اپنے جو عذر بیان کر رہے تھے وہ سب اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر مسجد زرات کا تذکرہ ہے اور حقیقی مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں اور مشرکین کے لیے دعا کی ممانعت ہے۔ پھر 3 مخلص صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر ہے اور جہاد کی برکات و انعامات ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر رحیم و شفیق ہیں، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی ہے جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی۔ یہ تھا سورۃ توبہ کا خلاصہ۔ اب ہم سورۃ توبہ کے وظیفے کی بات کر لیں گے جو کہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ کوئی ایسی مشکل بن گئی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسی پریشانی ہے جس سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو ہر روز تلاوت کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس مشکل سے نکلنے کا چند دن میں ہی راستہ بنا دے گا اور آپ کے لیے غیب سے جو ہے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے یا کوئی حاکم اپنے اس کو ملازم کو تنگ کرتا ہے، افسر جو ہے وہ اپنے جو ملازم ہے اس کو تنگ کرتا ہے، اس کا دل آپ نے نرم کرنا ہے، تو اس سورت کو پڑھ کر، اس سورت کی آخری 2 آیات کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں تو انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات بہت ہی فضائل کی حامل ہیں۔ یہ آیات ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں اور پہاڑ جتنی پریشانی کو بھی آسانی میں بدل دیتی ہیں۔ یہ ایسا مؤثر اور مجرب عمل ہے کہ جس مقصد کے لیے کریں گے آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔
اگر جادو کا کوئی مسئلہ ہے، بندش کا کوئی مسئلہ ہے، کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، شادی کا کوئی مسئلہ ہے، پسند کی شادی کرنی ہے، ذاتی گھر کا کوئی مسئلہ ہے، گھر کی لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، اچھی ملازمت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا گھر کے سکون کے لیے، گھر سے بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، غرض کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔ باقی آخری 2 آیات کا وظیفہ جو ہے، اگر آپ ان تمام مسائل کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو دن میں ایک ٹائم مقرر کر لیں، اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو 70 دن تک جو ہے وہ ہر روز آپ نے پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے یکسوئی کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اور جب وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ کا دھیان جو ہے وہ بھٹکنا نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے ٹی وی چل رہا ہے اور صوفے پہ بیٹھ کے آپ جو ہے وظیفہ کر رہے ہیں اور آپ کو بالکل نہیں پتا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ جب یہ وظیفہ کرنا ہے، یکسوئی جو ہے وہ شرط ہے، اور باوضو ہونا بھی شرط ہے۔ باوضو ہو کے آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے ہر روز کسی بھی نماز کے بعد، اور 21 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جس مشکل کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے، اللہ پاک اس کو آسانی میں بدل دے گا۔ اگر ان آیات کو آپ ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھیں تو یہ بھی بہت افضل ہے، اور کسی کا دل نرم کرنے کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ بہت ہی پاورفل ہیں۔ پہلے تو آپ نے اگر کسی کا دل نرم کرنا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور باقی جو میں نے اس تمام مسائل کا ذکر کیا اس کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ وظیفہ آپ نے 70 مرتبہ اور 21 دن تک کرنا ہے۔ اب یہ جو دوسرا وظیفہ ہے یہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ کو رزق کی کمی ہے، یا آپ اپنے رزق کو مزید زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ رزق کی بہتات چاہتے ہیں، بہت زیادہ رزق چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو رزق ہے وہ دگنا تگنا ہو جائے، یا آپ کو رزق کی پریشانی ہے، اسپیشلی آپ رزق کے لیے اگر یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، تو تب آپ نے وظیفہ کچھ یوں کرنا ہے کہ 61 دن کا آپ کا وظیفہ ہوگا، یعنی 61 ڈیز کا۔ پہلے 11 دن سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو آپ 101 مرتبہ پڑھیں گے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلے جو 11 دن ہوں گے اس میں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو آپ 202 مرتبہ پڑھیں گے ہر روز، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ 11 دن آپ نے پہلے پڑھا، 11 دن بعد میں پڑھا، یہ ہو گیا 22 دن۔ اس کے بعد کیونکہ یہ 61 دن کا وظیفہ ہے نا، تو 22 دن ہو گئے، اس کے بعد آپ کے پاس رہ جائیں گے 41 دن۔ تو جو باقی کے 41 دن ہیں اس میں آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کو 303 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 303 مرتبہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ایک ہی دفعہ میں، تو آپ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی دن میں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پورے دن میں اس کو مکمل کر لیں گے اس وظیفے کو۔ اور اس طرح آپ نے یہ 61 ڈیز جو ہے اس میں یہ پورا اپنا وظیفہ کرنا ہے، اور باوضو ہونا جو ہے وہ شرط ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا 61 ڈیز کا جو وظیفہ ہے وہ پورا ہو جائے گا، تو آپ نے صدقہ کر دینا ہے کسی چیز کا، اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ دے دینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ کے ارد گرد آپ کو روشنی محسوس ہوگی، آپ کو کوئی نورانی طاقت محسوس ہوگی، اس سے آپ نے خوفزدہ نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کی مدد کی جائے گی۔ وہ غربت کے دن ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور آپ کی جو رزق میں کمی ہے اس کو دگنا تگنا کر دیا جائے گا، اور پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ لاکھوں سے کروڑوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اس کو بے دھیانی سے بالکل نہیں کرنا، خشوع خضوع اس کی شرط ہے، اور آپ کا تمام دھیان جو ہے اپنے وظیفے کی طرف ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو تصور میں رکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور میں رکھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو آپ رزق کے لیے پڑھیں گے تو آپ کے پاس بے تحاشا رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے، بے روزگاروں کو رزق عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالح بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔